You speak in Urdu? No, you. یہ اردو اچھی خاصی جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ہجرت کے سلسلے کی آیتیں ہیں، بلکہ آیت ہے، اور 3 لفظوں کے اندر پوری ہجرت کا قصہ اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا. یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا کمال ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے قرآن. بہت بڑے ادیب کو آپ ڈھونڈ لائیں، کوئی بہت بڑا شاعر ہو، فصیح اللسان ہو، بلیغ ہو، اور کوئی مفہوم اس کے سامنے رکھیں اور اس سے کہیں اس کو ادا کرو اپنے الفاظ میں، وہ انتہائی کوشش کر کے ادا کرے. اب پھر آپ قرآن کریم کی وہ عبارت لے لیں جو قرآن نے ادا کیا ہو، آپ دیکھیں گے قرآن نے ایک جملے میں کہہ دیا، ختم ہوگی بات. تو دیکھیے سورہ بقرہ میں ہے، گائے کا قصہ نقل کیا، اور صرف اس میں جملے 2 ہی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور آپس میں ایک دوسرے پر ڈھکیل رہے تھے، اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. پوری بات آ گئی. تو ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی کہ دار الندوہ میں آج یہ مشورہ ہوا ہے، اور رائے اس پہ سب کی متفق ہوئی ہے کہ آپ کو ایک بارگی سب قتل کرنا چاہتے ہیں. 70 لوگ آئیں گے تقریباً. 20 قبیلے تھے، جس میں سے ایک ہاشمی گھرانہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان میں کے 2 ایک بھی نہیں، جیسے ابو لہب سگا چچا، 2 بیٹیاں اسی گھر میں منسوب، حضرت رقیہ ام کلثوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کچھ ملے گا. اور غم کی انتہا بھی دیکھیے، کمبخت نے دونوں بیٹوں کو بھیجا، منہ کے سامنے آگے تھوکا اس کمبخت نے، اور بیٹیوں کو طلاق دلوائی. یہ داغ بھی ہے حضور کی زندگی میں. اور جوان بیٹیوں کو لاولد دونوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنے سامنے. رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سامنے دفن ہوئی، حضرت زینب گئیں وہ بھی سامنے، وہ صاحب اولاد گئیں. تو پورا کہنا چاہے زندگی کا نقشہ آدمی اگر دیکھنا چاہے، خوشی کا، غمی کا، عروج کا، زوال کا، اتار چڑھاؤ، ہر موڑ پر رہنمائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی کہ آج آپ رات پوری گھر میں نہیں گزاریں گے. ٹھیک، گھر میں آئے اور آرام فرمانے لگے. جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ اب آپ کو جانا ہے. حالانکہ دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، 70 لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں، نیزے اور تلواریں لیے، میں کیسے جاؤں؟ وہاں یہ ہے نا ہمارے پاس اسلحہ. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سورہ حسین کی آیت ہے پہلے رکوع کی، کہ سامنے دیوار کر دی، پیچھے دیوار کر دی، اندھے ہیں، کچھ نہیں دیکھیں گے، آرام سے جائیں آپ. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نکلے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میرے بستر پہ تم سو جاؤ اب، اور جب تک چادر اوپر ہے کوئی ٹچ نہیں کرے گا، فکر نہ کرو. انہوں نے کہا حضور آپ تشریف لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹچ بھی کرے گا تو ہماری جان قربان ہے آپ کے لیے. ہم نے تو زندگی کے لیے ہارا ہے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے زندگی ہار دی ہے ہم نے، کچھ بھی ہو جائے کوئی فکر نہیں اس کی. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جبریل اور میکائیل کو بلا کے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سے ایک کی عمر ہم نے بڑی کی،
ایک کی کم کی. تم میں سے کون چاہتا ہے کہ میری عمر چھوٹی ہو جائے اور میرے ساتھی کی بڑی ہو جائے؟ کہا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. کہ جاؤ علی کو دیکھو، وہ بھی دونوں بھائی ہیں چچیرے آپس میں، محمد اور علی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بھائی تو ہیں چچیرے. اور علی نے اپنی پوری زندگی تج دی کہ ان کو پتا ہے کہ 70 نوجوان لگے ہوئے ہیں اطراف میں، اور غلطی سے ہم یہی سمجھے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نہ کہیں غلطی سے ہاتھ چلا دیں تو. وہ بھی ہوا یہ کہ جاؤ علی کی حفاظت کرو دونوں. اس نے اپنی زندگی لگا دی حضور کے لیے. چنانچہ دونوں آئے، جبرائیل و میکائیل کھڑے ہیں سرحانے اور پیتیانے، اب کون ہاتھ لگا سکتا. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے. حدیث میں ہے ایک مٹھی مٹی لی، ایک مٹھی. یہ بتائیے کہ 70 لوگ ہوں اطراف میں، ایک مٹھی مٹی کہاں تک پہنچے گی بھائی؟ سب کے آنکھوں میں اور سر پہ پہنچی مٹی، ایک مٹھی مٹی. دوسری چیز یہ سوچئے کہ حضور نے دائیں پھینکا ہوگا، بائیں پھینکا ہوگا، سامنے پھینکا ہوگا، پیچھے پھینکا ہوگا، آخر چاروں طرف جب گھیرے ہیں لوگ تو کیسے پہنچے گی؟ وہ کمال ہے اس مٹی کا. ایک مٹھی مٹی سب کے پہنچی اور چاروں طرف پہنچی. اور تیسرا کمال یہ دیکھیے کہ ہماری آنکھ میں اگر ذرا سا کنکر آ جائے، کوڑا کوئی بھی چیز آ جائے تو رات بھر ہم مل کے رات گزار دیتے ہیں، نیند آتی ہے. بھلا وہاں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دست، اس ہتھیلی کی برکت کی بجائے وہ تکلیف دینے کے شیطان تک سو گیا. وہاں وہ بھی آیا تھا ساتھ میں، اس کو بھی نیند آئی، خراٹے مار رہے سب پورے. ایک مفسر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس نبی کی یہ مٹی جو بد دعا کی ہے، وہ جب دشمن کے لیے نیند آنے کا سبب بنے، تو اپنی امت کے لیے جب دونوں ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی اور ان کی کامیابی کی دعا کریں گے تو کون بچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ تو پڑھا تو تھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اتنے ٹکڑا ہم نے پردہ ڈال دیا، ہی دیکھ نہیں پائیں گے. ایک مرتبہ میرے پاس کچھ سامان تھا بچوں کا، دلی میں ان لوگوں نے گھیر لیا، اور اس وقت تو کافی کچھ لیتے ہوتے تھے، اور مجھے تو گھبراہٹ میں کچھ یاد نہیں آئی، یہی آیت یاد آ گئی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہی ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے سامان کھولا، دیکھا، کیا، کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ. حالانکہ کچھ سامان تھا میرے پاس، اس وقت کسٹم لگتا تھا، اب تو نہیں لگتا کہ یہ جو چیز تھی. تو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ. بچوں کا ہے سامان کا، ہاں بس وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نظام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور لینے کے بعد غار میں آ گیا. غار میں کیا کیا؟ پہلے تو دونوں چلتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. حضور پوچھ رہے ابو بکر یہ کیا کرتے، سیدھے کیوں نہیں چلتے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطرہ محسوس ہوتا کہ وہ دائیں سے آپ کے نہ آ جائے تو میں ادھر آ جاتا ہوں کہ جو ہونا ہو میرے ساتھ ہو. جب خطرہ محسوس ہوتا بائیں کا تو ادھر آ جاتا ہوں، سامنے تو سامنے، پیچھے. اور جب غار کے بالکل قریب پہنچے وہاں کہ حضور ایک بات میری مان لیں. کیا کیا؟ اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کاندھے پہ لے لیا، اور اس کے بعد غار میں پہنچے اور وہاں روک دیا. اندھیری رات. اب بتائیے کہ یہاں اچھے گھر میں اندھیری رات میں جاتے ہوئے آدمی گھبراتا ہو کہ پتہ نہیں کہاں ٹھیس لگے، کیا ہو. اور وہاں غار کے اندر اترے، کتنے سانپ بچھو کیا ہوں گے. اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا. بلانے کے بعد عرض کیا کہ حضور آپ رات بھر جگے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، آپ آرام فرمائیے، ہم جگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا زانوں پہ. نیند آ گئی آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں نبوت، اس کو کہتے ہیں یقین. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معراج کراتے ہیں. کہ وہ جو ہم کئی مرتبہ جوک میں ہم بات کہا کرتے ہیں، ہمارے استاد کی اپنی نقل کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی پڑھ کے کسی چیز کو معلوم کر لیتا ہے کہ بھئی آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، یہ ہم پڑھ کے معلوم کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں علم الیقین، علم کے ذریعے معلوم. اور اتفاق سے کوئی شخص پیاز کاٹ رہا ہو، اس کی انگلی کٹتے ہوئے دیکھ لیں تو اب یہ ہو گیا عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیا. اگر اپنے ہی ساتھ بیت جائے، پیاز کاٹتے کاٹتے اپنی انگلی صاف ہو گئی تو کہتے ہیں یہ تو حق الیقین ہو گیا. ہمارے پاس کیا کون سا درجہ ہے؟ ایک آگے اور
جس کو کہتے ہیں ڈھلمل یقین. تین تو ٹھیک ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اور ہمارے پاس ہے ڈھلمل یقین. تو ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ والا ٹھیک نہیں بھائی، یہیں تک رہو، تین تک. تو نبیوں کو حق الیقین ہوتا ہے ہر چیز کا، تجربہ کرا دیتے ہیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لکڑی پھینکیے، کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کیا ہے دائنے ہاتھ میں؟ کہنے لگے ہی عصای اتوکأ بہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. ایک روایت مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی. تو آپ کے عالموں کا اتنا بڑا درجہ ہوگا نبیوں کے برابر. میں آزمانا چاہتا ہوں. تو سب ازل میں کیڑوں کی شکل میں تھے، چھوٹے چھوٹے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بلایا امتی میں سے، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے گنا دیا آدم علیہ السلام تک، میں یہ ہوں، میرے ابا یہ ہیں، پردادا یہ ہیں، میں اس خاندان سے ہوں، پورا لمبا گنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں نے تو آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ زیادہ اپنا آپ کو بتا دیتے، ختم تھا مسئلہ. لوگ کہنے لگے پلٹ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ہی عصای، میری لکڑی ہے. آپ نے کیا کہا؟ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یہ لکڑی ہے، اس میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، نالی ندی کو اس کے ذریعے سے میں پار کرتا ہوں، اس کے سہارے میں چلتا ہوں. اتنا کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کہہ دیتے ہی عصای، خالی لکڑی ہے میری. کہنے لگے میں تو اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، اللہ سے شرف کلام کا موقع ملا ہے بات کرنے کا، تو جتنی بات لمبی ہو جائے اتنا اچھا ہے. کہنے لگے یہ بھی میں بھی یہی سچ چاہ رہا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کے اولو العزم صاحب کتاب نبی اور رسول سے بات ہو رہی تو مجھے زیادہ موقع مل جائے بات کرنے کا. لگے وہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات کہ واقعی کیا نام ہے اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. وہ لوگ مکے کے لوگ رات کو ادھر ادھر دوڑے کودے، کچھ پتہ چلا نہیں، تو صبح قیافہ شناس کو پکڑ لائے، جو قدموں وغیرہ کو دیکھ کے انداز لگاتے ہیں کہ لوگ کدھر گئے. وہ لایا، پہاڑ تک لے آیا کہ یہاں تک دیکھو دونوں لوگوں کے قدم ہیں. اوپر چڑھا، آگے کہنے لگا ایک ہی قدم دکھائی دے رہا ہے، ایک نہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں وہ سب قدم بگاڑ بھی دیے تھے ہاتھ سے، اور حضور کو کاندھے پہ لے لیا تھا. اب کاندھے پہ لینے کے بعد پھر جب غار میں گئے پھر آپ کو کاندھے پہ اتارا اور اندر لے لیا. مکہ جب فتح ہوا ہے تو بت گرانا تھا، کعبۃ اللہ کو خالی کرنا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ حضور میرے کاندھے پہ آ جائیں. تو حضور نے میں نہیں علی تم میرے کاندھے پہ، یہ ابو بکر ہی کی جان ہے جو نبوت کو لاد سکتے ہیں، کوئی دوسرا نبوت کو نہیں اٹھا سکتا. غار میں دیکھیے اپنے کاندھے پہ کس نے لیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہاں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے اوپر کھڑا کیا، فرمایا اب گراؤ، کہ یہ ان کا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اب دیکھیے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد کی تمہاری، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، سورہ توبہ میں ہے کہ اپنے نبی کے اللہ نے ایسی مدد کی، ایسے لشکروں سے مدد کی، لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہیں، فرشتے حنین میں، بدر میں، احد میں. اور یہاں کیا مدد ہوئی؟ یہاں مدد ہوئی کہ جبرائیل اسلام دوڑے دوڑے گئے، ایک ببول کا درخت لیا لا کے لگا دیا وہاں، وہ ایسا جیسے پرانا لگا ہو. اس کے بعد مکڑی کو کہیں سے پکڑ لائے اور مکڑی کو لا کے چھوڑ دیا، اس نے دنا دن جالا تیار کر دیا. اور کبوتروں کو کہیں سے بلا لے، انڈے ونڈے دے کے بالکل آرام سے بیٹھ گئے وہاں. اور اللہ تعالیٰ جب انتظام کرنا چاہیں، چاہے تو وہ مچھر سے کام لے لے، چاہے مکڑی سے کام لے لے. نمرود بہت سر اٹھا رہا تھا اپنے زمانے میں، اور بار بار ابراہیم علیہ السلام سے کہتا تھا کہاں ہے آپ کے رب کا لشکر، لاؤ ذرا میدان میں. ایک روز جب عذاب کو وعدہ ہوا تو میدان میں فوج لے کے آ گیا، کہنے لگا بلاؤ اپنے رب کا لشکر. تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ عذاب لانا یا فوج لانا ہے تو اللہ کے اختیار کی بات. اللہ نے فرمایا نہیں، افسر سے اونچا پانی ہو گیا، اس کا علاج چاہیے. چنانچہ وحی آئی کہ انتظام ہو گیا، آ رہی فوج.
اور اس کے بعد دیکھا تو مچھر چلے آ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی آ گئی. کہنے کہ یہ مچھر ان کو تو ابھی مسل دیں گے. اور واقعی مچھر کو کہتے ہیں مچھر اور مکھی کی طرح مسل دیں گے. لوگ مسل بولا کرتے ہیں اردو میں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری موت پکاری. تو اب جس کے ڈسا سب پولیس والے فوج والے تو سب ڈھیر ہو گئے. البتہ اس کی قسمت کا جو مچھر تھا وہ آتے آتے لنگڑا ہو گیا. قسمت میں پورا مچھر بھی نہیں تھا اس کی، لنگڑا ہو گیا اور ناک کے راستے سے اندر داخل ہو گیا. اب وہ وہاں دماغ کھانے لگا. اب اس کی نیند حرام. جب وہ کاٹے اندر تو اس کو ہو تکلیف. تو وہ جو بیچارے گارڈ واڑتے ہیں ان سے کہیں مارو سر کے اوپر. اب وہ بیچارے چپلیں جوتے جو کچھ بھی مارتے ہوں گے، ڈنڈے ونڈے جو قسمت میں رہے اس کے لگتے ہوں گے مرنے سے پہلے. اخیر میں رات کی نیند حرام کر دی ان لوگوں کی، کیونکہ اس کو ہر وقت ہوئی تو 5 منٹ کے بعد وہ کاٹنے لگے تو یہ فوراً کچھ نہ کچھ کہیں. تو ایک بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار اس سے چھٹی کیسے ملے. تو اٹھا کے کچھ پتھر وتھر رکھ دیا تڑاک سے ایک مرتبہ. نہ مرد رہا نہ مریض، دونوں ہی غائب. نمرود بھی چلا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں تو ہم مچھر سے کام لے لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں مکڑی سے. دیکھو یہاں جالا تنوا دیا اور مکے کی پوری طاقت لگی ہوئی اور اس جالے کو نہیں توڑ سکتے. وہ کہہ رہا قیافہ شناس جس کو لائے تھے وہ کہہ رہا یہاں تک آئے غار میں دیکھو. تو ابو جہل اور اکرمہ دونوں باپ بیٹے کے پاگل ہو گیا، یہ محمد کی پیدائش سے پہلے کا جالا ہے، تجھے پتہ بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اسی سے کہلوا رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی پیدائش سے پہلے کا جالا ہے. کوئی آدمی اندر جا کے جالا بنا دے جائے گا. یہ کبوتر بیٹھے رہیں گے اسی طریقے. اور ان کو بتایا گیا 3 چیزوں سے مکے والوں کو کہ دیکھو یہ ببول کا درخت، اب اگر تم غار سے آگے بڑھ رہے ہو اندر جا رہے تو کانٹوں بھرا راستہ ہے تمہارے لیے، اب نہیں بڑھنا ہے. اور مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ اب تمہاری ساری تدبیریں جتنی بھی ہیں وہ طاقت اس جالے سے زیادہ طاقت ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. اور تیسرے ہر نبی کا ختم کرنا، ان کو دنیا سے مٹا دینا. تو یہ کبوتر چرند پرند ہیں، یہ نیچے اوپر آبادی میں ویرانے میں درختوں پر ہر جگہ انڈے بچے دیتے ہیں. ایسی نبی کا کلمہ پھیلے گا ہر جگہ. چنانچہ دیکھیے اب وہ جب گھیرے کھڑے تھے کفار رات کو تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے. کہنے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بات مان لو اور تم عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے، عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنے خزانے ہوں گے. کیسی جھوٹی باتیں کرتا آدمی. آپس میں باتیں کر رہے جیسے مذاق کرتے ہیں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے کر رہے ہیں یہ سب صحیح ہے مگر یہ کہ تم کو یقین بعد میں آئے گا، ابھی نہیں آ رہا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں صفا پہاڑی پہ اعلان کیا تھا 23 سال پہلے کہ کلمۃ واحدۃ تعطونیھا، ایک کلمے کا سوال ہے تم سے، وہ مان لو تم. تملکون بہا العرب وتدین لکم بہا العجم، تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے، عجم خود بخود جھک جائیں گے تمہارے قدموں میں. تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کرتے. اور واقعی ہوا بعد میں. عدی بن حاتم آئے، حاتم تائی کے بیٹے، اور وہ تو اپنے سردار آدمی تھے. سوالات بھی ایسی ان کے جتنے حدیث میں سوالات ملیں گے تقریباً ایسی ہو. کیا ملے گا کہ پوچھا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائیے، آپ فرماتے کہ کلمہ پڑھو ایمان لے آؤ تو کیا ملے گا ہم کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَفْتَحُنَّ بِهَا كُنُوزَ كِسْرَى وَالشَّامِ، کہ اس کے ذریعے سے تم کسرا کے خزانے کھولو گے. تو انہوں نے کہا آج تو چھپے بیٹھے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اور کسرا کی باتیں کر رہے. تو انہوں نے پوچھا من کسرا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کسرا کون؟ تو انہوں نے بتایا کسرا ابن ہرمزان ملک ایران من غیرہ. ارے وہی تو کسرا ابن ہرمزان جو ایران کا بادشاہ ہے وہی، اور اس کے علاوہ ہے کون؟ اور واقعی پھر جب یہ جانے لگے سن کے تو کہنے لگے ادی ادی یہاں یہاں. اور فرمایا لو طال بک الحیا، علی سنو ادی اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی، اس کا مطلب کہ ہوگی، حضور فرما رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص ہتھیلی میں سونا لے کے آئے گا زکوٰۃ کا، اور کوئی ملے گا نہیں قبول کرنے والا، ڈور ڈور کھٹکھٹائے گا. چنانچہ کہتے میں نے یہ دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور کہنے لگے ایک دوسری بات کہ ایک بوڑھی خاتون صنعاء یمن سے چلے گی اور یہاں مدینے تک آئے گی، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا. اتنا امن قائم ہوگا اس کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے. چنانچہ حضرت کہنے لگے یہ بات رہی گئی، یہ بعد میں دیکھیں گے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، ایک بوڑھی مدینہ منورہ میں آ کے اتری اور ان کو اتارا گیا. اما جان کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگے یمن سے آ رہی ہوں، صنعاء سے، اکیلی. ہاں 8 دن کا سفر.
ڈر ہی نہیں، کہا ڈر کس کا اللہ کے علاوہ. اور عرب عورتیں ویسی بھی ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دیکھیے 10,000 12,000 کا لشکر مدینے کو گھیرے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگا کے عورتوں کو اس میں روک دیا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، حسان ابن ثابت الانصاری، یہ دو صحابی، وہ تو بیمار تھے، یہ نابینا تھے کہ تم دیکھ بھال میں رہنا. اور ادھر سے ایک یہودی نے آگے شرارت کرنا چاہا کہ یہاں صرف عورتیں ہیں، چلو ان کو ڈرا دیں گے. چنانچہ حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ یہ ایک آدمی آنا چاہ رہا ہے، اس کو دیکھو اس کو. تو ان کو بخار بہت زیادہ ہو رہا تھا، ہل نہیں پا رہے تھے بالکل. کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ نابینا ہے عبداللہ ابن مکتوم. اچھا میں کرتی ہوں. اس کے ایک خیمے کی ایک کھونٹا اس کا نکالا، میخ جس کو کہتے ہیں، اور جا تڑاق سے سر پہ دے دیا اس کے. وہ تو وہیں کام آ گیا ملک الموت کے. اس کے بعد اس کا سر کاٹا. عورت ذات آج مرغا ذبح کرنے کو پریشانی ہوتی. سر کاٹا، کاٹنے کے بعد انہیں کے محل میں پھینک دیا. انہوں نے کہا ہے اگر یہاں آدمی نہ ہوتے تو اس آدمی کا سر کون کاٹتا؟ یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اس کا مطلب. تو عرب عورتیں بھی بڑی جیوٹ ہوتی تھیں، ہماری عورتیں تو بہت جلدی ڈر جاتی. ہمت جرات ہونا چاہیے، ہمت ہونا چاہیے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں 3 دن. اب دیکھیے بات سنتوں پہ عمل کرنے والے کیسے. مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں، ان کو ان کے خلاف وارنٹ نکل گیا، اور بالکل سیدھے سادھے تھے. ان کو آپ پہچاننا بھی آسان نہیں تھا. مولانا زندگی بتا بھی رہے تھے ان کے تو ایک قصے، بہت سیدھے سادھے آدمی تھے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ ایک دن کہا ہے کہ وہ شام کے وقت اپنے نانوتا گئے ہوں گے، دیوبند سے نانوتا 12-13 میل کچھ ہے. تو شام میں آ رہے تھے، وہ جو جلاہے ہوتے ہیں نہیں، وہ جو کپڑے وپڑے بنتے ہیں، اس نے دیکھا تو پوچھا کہ آج سود کیا بھاؤ ہے. وہ سمجھا ہمارے میں کہیں. تو مولانا کا آج بازار جانا نہیں ہوا تھا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں بھائی جلائے میں کہ تھوڑی، میں تو سادہ آدمی سے ہوں، میں پلا ہوں، لیکن نہیں. اور اتفاق سے ایک روز کیا ہوا کہ کہیں دعوت وات میں گئے تھے، اور دعوت اپنے کھا کے اپنے گاؤں کے دوسرے کنارے پہ مغرب کا وقت ہو گیا، سوچا ہے نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر چلے جائیں گے مدرسے. تو لوگوں نے دیکھا کرتا ورتا ہے ٹھیک ٹھاک، داڑھی بھی ٹھیک ہے، کہنے لگے آپ ہی نماز پڑھا دیکھا. اچھا کوئی پہچانتا تھا نہیں. تو اتفاق سے ہونے والی بات، نماز پڑھایا مغرب کی. تو جیسا ایسا ہوتا نہیں بھائی علم ترا پہلے پڑھیں پھر لیلاف قریش، تو اس دن حضرت سے کچھ الٹا ہو گیا. لیلاف قریش پہلے پڑھا اور علم ترا بعد میں پڑھ دیا اور سلام پھیر دیا. تو اب لوگ گڑبڑ مچانے لگے، یہ کون آدمی آیا ہے یہ بیوقوف قسم کا، اور اس نے نماز ہماری خراب کرا دی ہو. تو حضرت نانوتی بولے، کہنے لگے بڑوں سے ایسا سنا ہے کہ اس طرح اگر ہو جائے نماز ہو جاتی ہے. کہنے لگے دیکھو ایک تو نماز خراب کرے ہے، پھر باتیں بھی بناوے ہے. وہ وہاں کا لہجہ اسی بولنے کا. تو خیر حضرت اپنے چلے گئے. اب دوسرے دن گڑبڑ مچا فجر کے بعد کہ چلو دیوبند کے مدرسے میں مسئلہ پوچھیں گے، نماز ہوئی نہیں ہوئی، وہ بھی سیدھے سادھے لوگ، یا پھر نماز دہرائیں گے ہم لوگ. تو آئے بھائی، کہنے لگے بڑے مولوی صاحب کا روم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہے. اب اس کے بعد جب گئے تو دیکھا وہی بیٹھے. اب سب خاموش، کوئی بولی نہ کہ کیسے آنا ہوا تھا بھائی بولو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بس سب غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں. کیوں؟ کہنے حضرت وہ ہم ہی لوگ تھے کل جو آپ سے بدتمیزی کیا، ہم معافی چاہنے آئے، اب معافی مانگ کیا اور چلے گئے. بہت سیدھے سادھے تھے. تو ان کے خلاف وارنٹ تھا، اور یہ اپنے گھر میں تھے. پولیس آئی، اور آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا پولیس ہے، تو جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے ہٹ کے یہاں پہ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ مولوی قاسم ہیں؟ کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے. اس کو کہتے توریہ. توریہ اس سے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ کہنے والا ایک بات کہے، سمجھنے والا دوسری بات سمجھ لیتے کہ ابھی تو یہیں تھے. تو اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. اور جب چلے گئے تو اپنے آرام سے اپنے نکلے چلے گئے. 3 دن چھپے تھے. 3 دن کے بعد خاندان والے لگ گئے کہ حضرت پکڑ لیں گے تو گولی مار دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے. کتنے عالم شہید کیے گئے. 3 دن سے زیادہ چھپنا سنت نہیں ہے، میں نہیں چھپتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کتنے دن رہے؟ 3 دن. بس ہم 3 ہی دن رہیں گے. اتنا ایمان بھی مضبوط ہو، ایسا نہیں کہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں معلوم ہے کہیں گڑبڑ کر لیں. یقین بھی تو چاہیے، ویسا ایمان چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ کل انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.